نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان کی طرف سے آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، آج اس کا 5واں پروگرام جو ہے، یعنی کہ لبرل نظام حیات، جو لبرل پارٹی پاکستان کی طرف سے پیش کیے جانے والے پروگراموں میں 5ویں نمبر کا پروگرام ہے لبرل نظام حیات، یعنی حقیقی آزادی۔ یہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں اس کے 25 ایپیسوڈ اس سے قبل آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج اس کا 26واں ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم لبرل نظام حیات میں آزادی کو تلاش کر رہے ہیں کہ آزادی کیا ہے، کہاں ہے اور کیسی ہے۔ اس کے لیے ہم نے 12 مفروضے تیار کیے ہیں اور ان 12 مفروضوں پر ہم تجربات کر رہے ہیں۔ پہلا مفروضہ ہم نے سمجھا ہے، اس پر ہم نے تجربات کیے ہیں، نتائج اخذ کیے ہیں اور اس سے ہمیں جو کچھ ملا اس کو ہم نے سمجھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا مفروضہ لیا ہے۔ دوسرا مفروضہ ہمارے سامنے یہ تھا کہ سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ پہلا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی سے ہر قسم کی پابندیاں ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ اب دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ پہلے مفروضے سے تو ہمیں آزادی نہیں ملی، ہم نے تجربات کر لیے۔ اب دوسرا ہمارا جو مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے، اس پر بھی ہم نے 5-6 تجربات کر لیے۔ ان تجربات کے نتیجہ میں ہمیں جو کچھ ملا وہ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، یعنی کہ مفروضہ نمبر 2 کے نتائج میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ہم نے جو 5 تجربات کیے ہیں عزیزان محترم، ان سے ہمیں جو کچھ ملا ہے اس کے مطابق جو تجربات میں نے بیان کیے ہیں اس کے نتیجہ میں ہم اس پوائنٹ پر پہنچے ہیں کہ سوشلسٹ نظام حکومت جو ہے، یعنی اگر سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر دی جائیں تو اس طرح عوام کے حقوق جو ہیں وہ تلف ہو جاتے ہیں۔ عوام کے جو حقوق ہیں، ان کے سیاسی حقوق، ان کے سماجی حقوق، ان کے معاشی حقوق کافی حد تک وہ تلف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذاتی جائیداد بنانے کا حق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ اب عوام کی یہ خواہش ہے، ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ اپنے لیے جائیداد بنائے، مکان بنائے، اپنی رہائش کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، کوئی بندوبست کرے، لیکن یہ حق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ بلا شبہ حکومت انہیں رہائش کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مہیا کرے گی، کرتی ہوگی، جو یہ نظام ہے سوشلسٹ نظام، لیکن پھر بھی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا اچھا مکان بنائے، اس کی تزئین و آرائش کرے اور اس کو بہتر سے بہتر بنائے، اس کے اندر اور زیادہ بہتریاں لائے۔ تو وہ اگر پابندیاں لگا دی جائیں سماجی زندگی پر تو پھر تو انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ حکومت جو اسے مکان دے گی، جو مکان مہیا کرے گی، جو رہائش مہیا کرے گی، اسے اسی میں ہی رہنا ہوگا، اور حکومت جب وہ خالی کرانا چاہے گی تو کرا لے گی۔ تو فرد کی اپنی خواہش تو پوری نہ ہوئی، اس طرح افراد کی خواہشات کو دبا دیا جاتا ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے حقوق تلف کر لیے جاتے ہیں اور ان کو جائیداد بنانے کا حق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ ان سے اظہار رائے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ وہ حکومت کے خلاف کو بات کرنا چاہیں، کسی ظالم کے خلاف بات کرنا چاہیں، کسی غنڈے کے خلاف بات کرنا چاہیں، کسی اور کے خلاف بات کرنا چاہیں، کسی پارٹی کے خلاف، کسی جماعت کے خلاف، کسی نظریہ کے خلاف، کسی منشور کے خلاف بات کرنا چاہیں، مطلب کسی کے بھی خلاف بات کرنا چاہیں تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، ان سے یہ حق چھین لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کو سیاسی جماعت بنانے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ حکومت غلط کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، جو کچھ بھی کر رہی ہے اسے ماننا پڑتا ہے۔ وہ اپنی جماعت نہیں بنا سکتے، اپنے نظریات کو فروغ نہیں دے سکتے، اپنا کوئی پروگرام نہیں دے سکتے، اپنا کوئی منشور نہیں دے سکتے۔
تو ہر قسم کی جو مطلب ہے ان پر شہری اور سیاسی پابندیاں ہیں وہ ان پر لگا دی جاتی ہیں، اور ان کے سیاسی اور شہری جو حقوق ہیں وہ سلب کر لیے جاتے ہیں۔ جب ان کو شہری حقوق حاصل نہیں ہوں گے، سیاسی حقوق ان کو حاصل نہیں ہوں گے، تو ان کی زندگی تو پھر ایک قید خانہ ہو جائے گی، اور اس کو وہ ایک قید خانہ ہی سمجھتے ہیں جی۔ اور ملک میں ایک پارٹی کی عملیت مسلط کر دی جاتی ہے۔ افراد کو اپنی سیاسی جماعت بنانے کا حق ہی حاصل نہیں، وہ اپنے نظریات کو اپنے پاس ہی رکھیں، اپنے سینے میں رکھیں، اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو، ہیں جی، اور اپنے جذبات کو بھی اپنے اندر ہی رکھیں۔ تو اس طرح جذبات کے لاوے ابلتے ہیں ان کے سینوں میں، خیالات کے، نظریات کے لاوے ابلتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، جب ان کی یہ تمام تر مطلب ان کے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران جو ہیں، چونکہ حکومت ایک پارٹی کی ہوتی ہے تو اس کے اعلیٰ عہدیداران جو وہ منمانی کرتے ہیں، وہ غریبوں کو تو پوچھتے ہی نہیں، اپنی مرضی چلاتے اور اپنی مرضی کے مطابق وہ اپنے گھروں کو تو اس کی تو آرائش و تزئین کر لیتے ہیں، اس کے لیے وہ مطلب بہتر سے بہتر رہائش اپنے لیے لے لیتے ہیں، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں۔ ہاں جی، غریب عوام کو کام کے بس صرف دال روٹی دی جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں دیا جاتا ان کو۔ تو اس طرح جو ہے نا عوام کے اندر ایک بد دلی پھیل جاتی ہے، عوام میں کام کرنے کی امنگ جو ہوتی ہے اور جو جذبہ ہوتا ہے اور جو تڑپ ہوتی ہے وہ سرد پڑ جاتی ہے، سرد پڑ جاتی ہے وہ، اور ملک و قوم اور حکومت کے ساتھ عوام کو کوئی غرض و غایت نہیں رہتی، وہ بس صرف اپنے بیچارے پیٹ پالنے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ان کو کوئی غرض و غایت نہیں، اپنے جو ہے پارٹی کے ساتھ ان کو کوئی غرض و غایت نہیں، ملک کے ساتھ ان کو کوئی غرض و غایت نہیں، قوم کے ساتھ ان کو کسی قسم کی کوئی غرض و غایت نہیں رہتی۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر وہ کام بھی دل لگی سی نہیں کرتے، شوق سے کام بھی نہیں کرتے، ملک کی پیداوار گھٹنے لگتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں جب ملک کی پیداوار گھٹے گی تو ظاہر ہے ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن کے قریب پہنچ جائے گا۔ اب بہت سارے سوشلسٹ ممالک کا یہی حال ہوا ہے، اب عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، لیبیا ہے، اور یہ ممالک جو ہے مشرق وسطیٰ کے، ان کی یہی حالت ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ہے مغربی یورپ کے جو ممالک ہیں ان کی بھی یہی حالت ہوئی ہے، اس طرح وسط ایشیا کے ممالک ہیں ان کی بھی یہی حالت ہوئی ہے۔ تو یہ مطلب اس طرح ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ کئی سوشلسٹ ممالک جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہوئے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ کر شرازہ ان کا بکھر چکا ہے۔ تو عوامی حقوق پر پابندیوں کی بدولت لوگوں کی صلاحیتیں زنگ آلود ہونے لگتی ہیں۔ بڑے بڑے دانشور اور ذہین لوگ جو بیچارے جب اپنا اظہار رائے نہیں کر سکیں گے، اپنی بات بیان ہی نہیں کر سکیں گے، پارٹی جو انہیں منشور دے گی، پارٹی جو پروگرام دے گی صرف وہی بیان کرنا ہوگا، پارٹی کے جو خبرات ہوں گے وہ پارٹی کی بات ہی لکھنی پڑے گی ان کے اندر، اپنی رائے، اپنا مطلب اپنے خیالات، اپنے مطلب جذبات کا اظہار وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح ان ذہین لوگوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں، ان کی مطلب قابلیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، ان کی ذہانتیں جو ہیں وہ زندہ درگور ہو جاتی ہیں، اور وہ اچھے اور مکمل شہری نہیں بن سکتے۔ ہاں اگر ان کو رائے کا اظہار کی آزادی دی جائے تو وہ اچھے شہری بن سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنے نظریات کا اظہار کریں، کچھ لوگ ان کو مانیں، کچھ لوگ ان کو مسرد کریں، نئے لوگ ان کی باتوں کو چلائیں، نئے لوگ اپنے نظریات دیں، اپنے ترجیحات دیں اپنی، تو وہ اس طرح مطلب ہے شہریوں کے اندر ایک مطلب ہے دل لگی پیدا ہو جاتی ہے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، حکومت کے ساتھ۔ تو اس طرح ملک جو ہے وہ افراتفری اور انارکی کا شکار ہو جاتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے۔ بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ ہاں جی، اس سے ہمیں آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ بس یہ مفروضہ نمبر 2 حصول آزادی میں ہمیں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں دیتا، یعنی کہ سماجی زندگی پر مکمل پابندیاں عائد کر دینے سے آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارا پہلا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی سے تمام پابندیوں کو ہٹا دینے کا نام آزادی ہے، اس سے بھی ہمیں یہی نتیجہ ملا کہ سماجی زندگی سے تمام پابندیاں ہٹا دینے سے ہمیں آزادی نہیں ملتی۔ اور اب دوسرا مفروضہ جس پر ہم نے تجربات کیے، اس تجربات سے بھی ہمیں یہی نتیجہ ملا کہ سماجی زندگی پر اگر مکمل طور پر پابندیاں عائد کر دی جائیں تو پھر بھی آزادی نہیں ملتی۔ تو گویا کہ 2 مفروضے، ان پر ہم 5 6 تجربات کر چکے، اور رزلٹ کیا ملا کہ ان دونوں مفروضوں سے ہمیں کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ملی، ہم آزادی کے قریب تک نہیں پہنچے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس مفروضے سے گویا ہمیں آزادی تو ہمیں نہیں ملی، لیکن ہمیں کچھ فوائد اس سے دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ فوائد کیا ہیں یہ انشاءاللہ میں ایپیسوڈ نمبر 27 میں، یعنی اگلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔